جس کی وجہ سے عمران خان اقتدار میں آ سکتے وہ بات بنا کے نا عمران خان پہ، پھر عمران خان کو نکالنے کے چکر میں آ جائیں گے، پھر نکالو یار یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہاں پہ عمران خان صاحب ایک افیکٹو رول پلے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. رولرشپ بہرحال جو ہے وہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ بات کرنی ہے جی. عمران خان صاحب کے جو برطانوی اخبار کو جو انٹرویو دیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور خان صاحب کے جو 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواست مسترد کرنے کے احکامات کا کالعدم قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا. اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نیب حکام کے خلاف کیس بھی چلائیں گے جی، کہ اب ان کا استعفے بھی مان لیے ہیں، کیا ان کے استعفے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اور شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے اور 24 نومبر کو مینڈیٹ واپس لیں گے. کیا مینڈیٹ واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا 24 نومبر سے پہلے بشرا بی بی کا بیان آیا ہے کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، کیا اب ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں حضور؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب طبیعت کیسی ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہتر ہے جی. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت سر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو انٹرویو آیا ہے برطانوی اخبار کو، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ساری زندگی جیل میں رہنے کو ترجیح دوں گا، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی ڈیل ہوگی کہ خان صاحب کے جیسے نومبر شروع ہوئے، نومبر کے اینڈ میں خان صاحب کی کیسز بھی تھوڑے تھوڑے نبٹتے جا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد والا جو سا احتجاج والا تھا وہ والا بھی، اور 190 ملین پاؤنڈ وہ بھی ختم ہو گیا، کیا خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عمران خان صاحب کے باہر آنے کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقلی بھی جو ہے ظاہر ہے وہ جیل سے باہر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ذائچے کے حساب سے عمران خان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ عمران خان کو اب قید میں نہ رکھنے پہ مجبور ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ اس کو اس بلا سے، اس مصیبت سے جان چھڑوائی جائے جس کا نام عمران خان ہے. تو ان فیکٹ دے آر دا ونس کہ جو مینز اور ویز تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس مطلب شخص سے چھٹکارا کیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ تو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. مارکیٹ میں اس وقت ریومرز یہ بھی ہیں کہ ان کو کسی ڈیل کے تحت باہر بھیجا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جبری جلا وطنی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں کسی برادر ملک سے بات چیت بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اچھا یہ تو زمینی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں 4-5 مہینے پہلے کی ویڈیوز اپنی آپ کے ساتھ ہی، تو میں نے یہ کہا ہوا تھا، مجھے ریڈنگ تھی اور ایک فیلنگ بھی تھی میری کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو جبری طور پہ کسی جگہ پہ بھیج دیا جائے، ان کی آنکھ کھلے گی اور پتہ لگے گا جی خان صاحب کہاں پہ آگے. بالکل. اچھا یہ سچویشن تھی اس وقت. ابھی بھی سچویشن بنانے کی کوشش تو یہ کر رہے ہیں چند سو کالڈ بڑے صحافی جن کو کہا جاتا ہے، مطلب مجھے نہیں ان کی صحافت کی سمجھ آتی. چالاکی، ہوشیاری، لوگوں کو ڈی ٹریک کرنا صحافت نہیں ہوتی ہے. میں نے بھی پڑھی ہے صحافت، میں نے صحافت کی بھی ہے. ایک بڑے جریدے کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ زمینی حقائق تو یہ کہتے ہیں، جو ذائچہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میری بات سنو، اگر ڈیل کر کے اس نے جہاز میں بیٹھ کے جانا ہی تھا وہ پہلے چلا جاتا، پہلے دن ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یا وہ رجیم ہی اس بندے کی چینج نہ ہوتی، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملایا جاتا اور اپنا جو ہے نا حساب کتاب بنایا جاتا جس طرح باقیوں نے بنایا. ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے بھٹی صاحب. یعنی کہ خان صاحب ابھی جو ہے ڈٹے رہیں گے، اور وہ ابھی چیزیں ٹریول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریول ہے، اس ٹریولنگ خان صاحب کی تو اوپن ہے. مگر اگر ہم کہیں نا کہ عمران خان کو جلا وطن کر کے سیاست سے آپ علیحدہ کر دیں، ایک گیپ، چھوٹا سا گیپ ہو سکتا ہے.
ایک آپ نے بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں سے بھی ملنے جا رہے یا ہیں. ٹھیک ہے بالکل نا، بچوں سے ملنے چلے جائیں، بالکل عمرہ کرنے، اللہ کے گھر چلے جائیں، اللہ سے مل کے واپس پاکستان آ جائیں. کوشش تو ان کو روکنے کی جا رہی ہے اپنے طور پہ. لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے، سربراہان مملکت سے مل بھی رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ذائچے کا قانون ڈیفرنٹ ہے. غلط ہوگا تو بھٹی صاحب معذرت کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہو. اچھا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں یقین ہے کہ عوام کی مرضی سے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنیں گے. عمران خان پھر وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ یا ایک بات آپ کی وہ بھی تھی کہ وزیر اعظم پلس، وہی وہ میں دونوں بات چیزیں ذرا تھوڑا میں سا. ہاں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں، جو سیارہ مشتری ہے نا، جوپیٹر، وہ مارچ اپریل میں ان کے رولرشپ کے خانے میں آ کے سٹے کر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پلوٹو جو ہے وہ پھر سے ایکویریس کے اندر انٹر ہوگا، اینڈ پلوٹو وڈ بی دیئر فار آلموسٹ 18 to 19 ایئرس، 18-19 سال سٹے کرے گا وہاں پہ. پلوٹو وہاں سے ایک اچھی نظر دے گا جوپیٹر کو، جس کی وجہ سے عمران خان اقتدار میں آ سکتے ہیں اس طریقے سے. یا تو وہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو خود چلائیں اور کسی کو کہیں کہ بھئی تم دیکھو کہ کیا کرنا ہے، انسٹرکشنز عمران خان کی ہوں، وہ پورا کنگ اور کنگ کنٹرول، میکر والی ہاں بات ہے. پورا کنٹرول عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، پارلیمنٹیرین سسٹم سے پریزیڈنشل سسٹم پہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ عمران خان صاحب ایک افیکٹو رول پلے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. رولرشپ بہرحال جو ہے وہ موجود ہے. مگر ابھی اس سے پہلے جو ہم نے بات کی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ جو 24 نومبر والا آپ نے بیچ میں ابھی سوال کرنا ہے یا؟ ہاں جی، وہ میں نے بھی سوال کرنا ہے. چلیں 24 نومبر کو وہ ہے جی. شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے اور 24 نومبر کو اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے نکلیں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا کوئی ایسا ہے کہ جی عوام نکلے گی؟ عوام تو نکلے گی، کیونکہ اس دن کا جو ذائچہ 24 نومبر کا ہم دیکھتے ہیں نا، بٹ دا ڈے از ناٹ ویری گڈ. آپ نے مجھے کہا تھا کہ زحل ایکٹیو ہو چکا ہے. ہو چکا ہوا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ لڑنے لڑانے والی بات جو ہے نا وہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ عوام جو ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد والے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. اب خدا نہ خواستہ ڈر یہ ہے کہ کوئی ٹھا نہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، وہ اگر ہوتا ہے کوئی دشمن ملک اس طرح کا کوئی کام، یا پاکستان کا جو بھی دشمن ہے وہ کرتا ہے، نام آ جائے گا ان کی پارٹی کے اوپر، پھر ایک کہانی بنے گی اور پھر پارٹی کو بھی کرش کرنے کے لیے اور زیادہ تیزی ہو جائے بات گی. کاٹ رہا ہوں. آپ نے مجھے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جی خان صاحب پر کوئی ایک نیا کیس بھی کھل سکتا ہے. ہاں جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرف بات جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی جو بیگم ہے ان کا آپ نے کوسچن انٹرو میں کیا. ہاں جی. اچھا، وہ بات بنا کے نا عمران خان پہ، پھر عمران خان کو نکالنے کے چکر میں آ جائیں گے، پھر نکالو یار یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو تو پہلے کہا جاتا ہے نا یہ فتنہ ہے اور یہ یوں ہے. بالکل. چلے جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے تو ذائچے کو دیکھ رہا ہے. اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ بیگم ان کی جو ہیں اس وقت نا وینس ایکٹیو ہے عمران خان کے ذائچے میں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے ذائچے میں بھی خواتین تھوڑی دیر کے لیے فور فرنٹ پہ آ سکتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیک آف کر جائیں گی. کوئی ایسی پرماننٹ پوزیشن ان کی وائف کی نہیں بنتی نظر آتی. اور دوسرا وہ سیاسی اس میں کچھ وہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی موٹیویشن کہ خاون جو ہے اندر ہے، خان صاحب کے بیان باہر لانے میں اس طرح مدد ہو سکتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ تھیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بالکل کتنا ایفرٹ کیا، کہ مطلب وفادار بیوی تھیں وہ. بالکل. انہوں نے کیا ایفرٹ کیا، انہوں نے وہ نکلی. اسی طریقے سے ظاہر ہے بشرا بی بی بھی ایک وفادار بیوی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جیل بھی کاٹی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ممکن ہے ان کی بہنیں، فیمیل پارٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. وینس جو ہے سیاست ہے، وینس خاتون بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست مسترد
احکامات کالعدم قرار دے دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر کچھ ہوگا آگے؟ مجھے تو بہرحال ان کیسز میں نظر کچھ نہیں آتا آنیسٹلی. ٹھیک ہے. ذائچے کو پڑھتا ہوں تو مطلب فضل آؤٹ ہو جاتی ہے یہ چیز. اب زمینی حقائق تو اور جیسے وہ توشہ خانہ والا بھی میں نے بات کرنی تھی کہ توشہ خانہ کیس جیسے ختم ہو گیا, نیب نے کہا ہے کہ جی اس کو دوبارہ وہ کریں گے, پھر اس کے اوپر کریں گے. اب وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف کیس چلائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ کی ویڈیو میں کہ یہ توشہ خانہ 1 2 ہاں جی 3 4 5 6 7 8 9 10 بالکل یہ سب جو ہے نا یہ فضل آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ سیاسی نوعیت کے مقدمے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فائنینشلی کتنا کرپٹ ہے, سب جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نواز شریف صاحب کا ابھی بیان آیا جی کچھ دیر پہلے ہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری حکومت ختم کرنے میں جنرل فیض, باجوہ اور عمران خان صاحب کا کردار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کرنے میں ان کا کردار ہے, کیونکہ حکومت تو ختم ہونی تھی جیسے وہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کیوں نکالا, وہ سارا سین. دیکھیں اس میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل جو مالک ہے نا, مالک الملک, اس کا نام ہے اللہ رب العزت. بالکل اصل بادشاہی اس کی ہے, جسے عزت دے. ٹھیک ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. سیدھے سیدھے فیصلے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, زندگی میں سے روح پیدا کرے, زندگی میں سے موت پیدا کرے, موت میں سے زندگی پیدا کرے, وہی ہے اصل بادشاہی جس کی ہے. ہم جب بھولتے ہیں نا, اس میں کوئی بھی ہو دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگ آئے, کہاں رہی بادشاہیاں؟ بالکل ٹھیک ہے نا. جب وہ کہتے ہیں کو زوال آیا, وہ کیا کہتے ہیں, جب ایک شعر تھا بڑا اچھا کہ سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو یہ سب کچھ رہ جاتا ہے, انسان کا اپنا کرنا انسان کے سامنے آتا. بالکل یہ دنیا کارمک ہے, یہ سال کارما کا سال ہے, ٹھیک ہے. مکافات عمل ہمیشہ انٹیکٹ رہتا ہے, جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے بھرنا بھی ہوتا ہے. عمران خان جو جیل کاٹ رہے ہیں وہ ناجائز کاٹ رہے ہیں یا جائز کاٹ رہے ہیں, وہ دنیا کو بھی پتہ ہے, جو جنہوں نے ان کے لیے ارینجمنٹ کیا ان کو بھی پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ والا جو ایکٹ ہوا اس کے اندر کس کا رول تھا یا کس کا نہیں تھا, وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اچھا سر, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, سنوارے جا سکتے ہیں جیسے کہ ماضی میں تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایسے ہو جائیں گے, یا ان کی حکومت رہے گی تو ہو جائیں گے, یا اگلی حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر تو ہو نا میاں صاحب کی حکومت, پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے نریندر مودی صاحب بھی تشریف لے آئے بغیر کسی پرابلم کے. بالکل. باقی ایجنسیز کے جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے بغیر کسی پرابلم کے. بالکل. تو جب ان کی گورنمنٹ ہے تو پھر کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اچھا سر, لاسٹ کویسچن. جی. اب نون لیگ کی ایک اہم قیادت جو ہے خواجہ آصف صاحب اور عطا طارر صاحب باہر گئے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے خلاف بڑی نعرے بازی کی ہے, اور ایک ایسے لگتا ہے کہ جی باہر باقاعدہ ان کے خلاف مہم چل رہی ہے. کہ اب یہ حکومت اب خطرے میں ہے کہ اس طرح کے کچھ, جو کیونکہ ان کے مورال ڈاؤن ہو چکا ہے, یا کیا ریٹنگ حکومت کی ڈاؤن ہو چکی ہے, اس کا آگے کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے, کارما. کچھ کیا ہوگا کسی کے ساتھ تو وہ سامنے آ گیا ہوگا. بالکل. بڑی نعرے بازی ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے, دنیا دیکھ ہی رہی ہے نا. بالکل. تو یہ ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے, چاہے اس میں عمران خان ہو, چاہے اس میں کرنٹ رولرشپ ہو, یا آپ دیکھ لیجئے جو اور ہیں لوگ سیاست میں ووٹ لیتے ہیں, یہ
वोट लेते वक्त झोलियाँ उठा उठा के लोगों के पीछे फिरते हैं, जब वोट लेके ऐवानों में बैठ जाते हैं बिल्कुल उस वक्त लोगों को समझते हैं कि ये अनटचेबल है, इनको टच नहीं करना, हाँ, या ये हमें ना छू लें, पर बिल्कुल। रखो इनको। तो फिर देखें काहे की जमहूरियत। हाँ काहे की लोग फिर जमहूरियत। लोग समझते हैं ना हाँ, इस चीज़ को, बिल्कुल, हाँ। लोग फिर अपनी रिजेंटमेंट का इजहार करते हैं। यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं सकता, यहाँ पे तो फिर कुछ आपको कहेगा तो फिर आपको पता है फिर क्या होगा उसके साथ। इसलिए बिल्कुल बात ऐसे ही करना फजूल है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने डॉक्टर साहब के व्यूज़ सुने, तजिया सुना कि जी इमरान खान साहब का जो सा है बाहर निकलने का टाइम तकरीबन स्टार्ट हो सकता है, किसी टाइम भी ट्रैवल भी आ सकता है, और वो ट्रैवल कब है ये अब टाइम ही बताएगा। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।